أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوستو، بزرگوں، عزیزو، اس ادارے کے قائم کرنے کی غرض بھی آپ نے بتا دیا. تھوڑی وضاحت ہوئی تو اچھا ہوا. اللہ تعالی ہم سب لوگ مقصد نہیں بلکہ ان مقاصد کے حاصل کرنے کی فکر کریں، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق برکت فرمائے. میں نے جس حدیث کی تلاوت کی بہت عام حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اتنی ہی جملہ. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب اس کے اندر تشریح ہے کہ علم سے کیا مراد ہے. علم سے مراد ہر ہی قسم کا علم ہے جو ضروریات دین سے ہو، خاص طور سے علم دین. اس کا تو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے. جبکہ عمل دین فرض ہے، نماز روزہ یہ عمل دین ہے، یہ فرض ہے، تو اس کا علم بھی فرض ہے. اس کا علم بھی فرض ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے، تو اخلاص کا علم بھی ضروری ہے. ثابت المختار لکھتے ہیں کہ علم الاخلاص، اخلاص کا علم بھی ضروری ہے. جیسے نماز کا علم ہے، صرف نماز کا علم یہ نہیں کہ صرف آج 4 فرض ہیں اور واجب ہے پڑھ لیں، بلکہ عملی طور سے کہ کس طرح ادا کیا جائے یہ بھی فرض ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی،
جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھو، جیسا تم دیکھ رہے ہو ویسے پڑھو۔ دیکھیے یہ بھی ایک خاص بات ہے، یہ نہیں فرمائی جیسی نماز پڑھتا ہوں، رائتمونی کہا، جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی کرنی، یہی بڑی بات ہے۔ اور آج دل میں کیسی پڑھتا ہوں، کیسا خشوع کیسا خضوع رہتا ہے، اس کا فرق نہیں کرا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ بھی ضروری ہے، لیکن نبی رأیتمونی یہ نہیں کہ جو میرے دل کی بات تم جانو وہ کرو، نہیں، لکھا ہی نہیں کما رأیتمونی وصلی، جس کو جیسا نماز پڑھتے ہوئے ہو دیکھو، کیسے میں سجدہ کرتا ہوں، کیسے میں رکوع کرتا ہوں، کیسے میں کھڑا ہوتا ہوں، کیسے میں قرات کرتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہو، اس کو کرو۔ رہا خشوع و خضوع سے یہ کوشش کرو، وہ ضروری ہونا اور بات ہے، لیکن رأیتمونی میں وہی داخل ہوتا ہے۔ اس بنا پر نماز کا علم، روزے کا علم، روزہ کیسے کرتے ہیں، زکوٰۃ کیسے ایسے ادا کرتے ہیں، اس کا علم ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص بازار میں گھوم رہے ہیں، پوچھا تم تجارت کی جگہ پہ آئے ہو، تجارت کے احکام معلوم کیا؟ کہا نہیں، کہ آپ کو تجارت کے احکام معلوم کرتا ہوں۔ اس کا بھی علم ضروری ہے، زکوٰۃ کا علم ضروری ہے، تجارت کا علم جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سے اس زمانے میں تجارت کے لائنیں ایسی ہیں جس میں سود لازم آتا ہے، علماء بتلاتے ہیں، اس کا علم بھی ضروری ہے۔ تو یہ سب آخرتی متعلق ہے۔ حضرت عمر نے جب کہا ان کو بھیجا تو دینی بات ہو گئی کہ نہیں؟ مجھ کو جیسے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے یا عمل کرتے کرو، یہ شیخان کے بارے میں پڑھا ہے، اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب میں سے نجوم کے ہیں، ستاروں کے ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہے کہ ہمارے مشائخ صرف یہ نہیں کہ صرف نماز نصیب ایمان نہیں، ہر چیز کی طرف ان کی توجہ تھی۔ تجارت ہم صحیح طریقے سے کیسے ادا کر سکتے ہیں، زراعت کیسے ادا کر سکتے ہیں، سب سے مسئلہ بیج کا ہے، بیج کا حاصل کرنا معمولی ہے، بہت بیج کا حاصل کرنا ہے، کیسی بیج ہو، کس طرح بھی آئے، کیسے اس کا بھی علم۔ آج دیکھیے تجارت، زراعت بھی بہت، جیسے تجارت بڑھی ہوئی ہے اسے زراعت بھی بڑھی ہوئی ہے۔ ہم لوگ اپنے کھیت میں 1 بیگھا 2 بیگھا 2 3 4 بوجھ آج یہ ہے کہ ایسی کھادیں چاہیے، ایسی ترکیبیں ہیں کہ بڑی کتنا ہو رہا ہے۔ اس بنا پر زراعت کا علم یہ فرض کفایہ ہے، تجارت کا علم فرض کفایہ ہے، طبابت کا علم فرض ہے، فرض سب کے لیے نہیں، فرض کفایہ ہے۔ نماز کا علم سب کے لیے ضروری ہے۔ حج کرنے جا رہا ہے اس وقت حج کا علم ضروری ہے۔ بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں، عرفات کا نام بھی نہیں سنے ہیں، میں نے دیکھا، کہا ہمارا کیا کریں، ہمارا لڑکا کماتا ہے بھیج دیا، ہم آگے ہم کا جانے جب حج ہوگا اس کا۔ بہت سے لوگ عرفات کے دن مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ امام نے کہا بھائی تم کیسے آ گئے، تمہارے تو حج ہی نہیں ہوگا۔ بہرحال فرائض کا علم بھی وہی ہے۔ تو علم دین بہت بڑی چیز ہے، وہ چیزیں سب علم ہے۔ در مختار کا ہے کہ فرائض کفایہ سب کے لیے ضروری ہے، جو طبابت میں بھی رہے اور فلاں میں بھی رہے، سلام میں رہے۔ اللہ تعالیٰ علم، طلب العلم، علم کے اندر جو فریضہ اور ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جائز ہیں، ضروریات دین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طلب العلم جو فریضہ اس کو تو ادا کریں، اور اس کے لیے کل مسلم فرمایا، ہر مسلمان پر، صرف 8 سال کے لڑکوں پر نہیں ہے، 80 سال کے بڈھوں پر بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھے تو اس کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ نماز اس کو پڑھنا، تو جب علم رہے گا تب تو پڑھے گا۔ 8 سال کے طالب علم پر بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اخلاص اور خشوع اور خضوع اور کبر وغیرہ معلومات کرنا ہے۔ یہ نماز روزے کا علم فرض، اسے اخلاص کا علم بھی فرض ہے۔ در مختلف نے اخلاص کا علم فرض، کیسے اخلاص آئے، کیسے ہماری نماز ہو۔ حضرت تھانوی بہت بڑھاتے ہیں، آتے ہو بیعت ہوتے ہو، کسی بیعت ہوتے ہو، اللہ سے نسبت پیدا کرنے کے لیے بیعت، نسبت صرف رسمی نہیں، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ پوری زندگی حضرت تھانوی نے اسی پہ صرف کیا، مقصد کو سمجھانے کے لیے کیا مقصد ہے۔ اس بنا پر علم بہت ضروری ہے۔ طالب العلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی جامع ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم فرض ہے۔ علم کے اندر قرآن کا علم ہے،
کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا علم تو آئے نہیں، علم ہے۔ کوئی صحابی اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے نبوت ملی، ابوبکر صدیق 40 سال کے تھے، کیا ان پر فرض نہیں ہو گیا؟ فرض ہے کہ ابوبکر صدیق بھی سیکھیں کیا قرآن حضرت خدیجہ سکھاتی تھی۔ تو یہ ہے کہ یہ طالب العلم، علم کی تو خاص ہے، لیکن ہر مسلم کی عمر کتنی ہو یہ خاص نہیں ہے، ہر علم کو پڑھنا ہوگا۔ علم میں تو کوئی برابر ہی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے، لیکن اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ سال کے بعد ایک عورت تھی، وہ طواف کر رہی تھی اور غلط طواف کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے منع کیا کہ اس طرح طواف نہ کرو، پھر وہ طواف کرنے لگی۔ کسی نے کہا ارے اب وہ حضرت عمر ہے تھوڑے نا، کہا اس نے کہ حضرت عمر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ بوڑھی عورت تھی، وہ نہیں جانتی تھی، بوڑھی عورت کو بھی حضرت عمر نے بتایا کہ اس طریقے سے طواف کرو۔ طواف غلط سلط کر کے اللہ معاف کر دے دوسری بات، لیکن فتوائے شریعہ کے ذریعے سے نماز نہیں ہوگی، حج نہیں ہوگا، قبولیت اور چیز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے نمازیوں کو بخش دے، تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اس علم سے، طلب العلم میں علم کی طرف بہت ضروری ہے، اور اس لیے عمر کی بھی قید نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے ائمہ گئے ہیں، بڑھاپے میں گئے ہیں، 50 سال کی عمر میں گئے ہیں علم کے طرف کے لیے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں مولانا بوڑھی ہوئی اب قرآن شریف پڑھ رہی ہیں تلاوت کرنے کے لیے۔ اس بنا پر اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ طالب العلم علم کی طرف، علم دین بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کا اتنا علم دے دیں جس سے وہاں نجات ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو نصیحت کیا، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ 8-10 سال کے لڑکے تھے، کہا 10 سال کے ایک عالم لکھتا ہے، جوان عالم ہے مصری، وہ کہتا ہے کہ 10 سال یا 8 سال، شک اس نے بدائی کیا ہے، 8 یا 10 سال کے لڑکے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب۔ معلوم کہ یہ 8-10 کے لڑکا بھی سمجھتا ہے۔ ایک انگریز تو یہ لکھتا ہے کہ 3 سال کے لڑکے جو ششکاری سمجھنے لگے ان کی تربیت ضروری ہو جاتی ہے، اس وقت سے تربیت کرو گے تب آخر میں جا کے تربیت تمہاری صحیح ہوگی۔ بوڑھے ہو گئے تبھی تربیت ضروری ہے۔ بس طیب اللہ، حضور نے اس کو باطن کی کوئی تربیت کیا ہے، خالی نماز کے بارے میں نہیں ہے۔ مجھے اولاد کو، اپنے اولاد کو نماز کا حکم کرو جبکہ 7 سال کے ہو جائے، اور 7 ہی سال کی عمر میں حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو توکل کی تعلیم دے رہے ہیں۔ توکل ظاہری چیز ہے کہ باطنی چیز ہے؟ استعانت باللہ باطنی چیز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ باطنی تعلیم بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ اسے یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ بس ظاہر ضروری ہے باطن کا وجود ہی ختم کر دو، یہ نہیں کر سکتے، باطن بھی ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری علم کو بھی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری اسم بھی چھوڑو، اس میں گناہ کو چھوڑو، اور باطنی گناہ کو، مطلب باطنی گناہ بھی کچھ ہے تو باطنی گناہ آپ سمجھیں گے تب تو ہوگا۔ لکھتے ہیں علماء باطنی گناہ کیا ہے؟ کبر ہے، حسد ہے، یہ تمام چیزیں باطنی گناہ۔ ظاہری نیکی کیا ہے؟ ظاہری باطنی نماز ہے، یہ باطنی کیا ہے؟ یہ احکام شرعیہ ہے، نیکیاں، ظاہری بھی نیکیاں ہیں اور باطنی نیکیاں ہیں۔ اسے ظاہری گناہ بھی ہے اور باطنی گناہ بھی ہے، دونوں کا علم ضروری ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اسی طرح ظاہر عبادت کو بھی اختیار کرو اور باطنی عبادت اسی سے نکلا ہے۔ جب ظاہری گناہ کو چھوڑنا، باطنی گناہ کو چھوڑنا ضروری، تو ظاہری عبادت کو بھی اختیار کرنا ضروری، اور ظاہری وہ اخلاق کو اختیار کرنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ بہرحال دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم کی بڑی بہت وسعت ہے، اس میں تو وسعت ہے، لیکن آپ کو وسعت نہیں ہے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ آپ کو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بڑھاپے میں ہی اگر علم حاصل کر سکتے ہو کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں مولانا کہ بڑی بڑی عمر میں تلاوت، ان کو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ حضرت ماتھاوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک صاحب گئے، کہا حضرت ہم آپ کے آئے ہیں، ہم نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا تمہیں کیسے وظیفہ شروع کر دیا؟ ہو سکتا تم کو قرآن کی تصحیح میں کرتا، تمہاری ظاہریت ہے وظیفہ پڑھنے کی،
ہو سکتا ہے میں تصویر نماز ڈانٹ دیا ان کو، کہا پہلے تفسیر کرو قرآن کی، اس کے بعد وظیفہ پڑھنا، یہ سب ضروریات ہے، نماز کا علم ہے، وظیفہ بعد میں پڑھنا، پہلے نماز کو پڑھو، تلاوت کو سیکھو۔ اس بنا پر میں دوستو اس کا علم ضروری ہے۔ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اس علم کا اہتمام کیا حاصل کرانے کا، بہت بڑی فضیلت، اور خاص طور سے راستے میں معلوم ہے کہ آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، تو اور مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے خوب کام لے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، باطنی گناہ کو بھی چھوڑو، حسد ہے، آل سب فساد اسی بنا پر ہے۔ ظاہری گناہ کو چھوڑنے کا تو اہتمام، باطنی گناہ اللہ ہوئے، قلب میں حسد ہے، کبر ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ذرہ کے برابر کبر ہوگا تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حسد ہوگا تو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسد نیکیوں کی اس طرح جلا دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یہ روایت میں بیان کرتا تھا، حضرت صدیق صاحب بھی تھے، کہیں بیان کر رہا تھا، میں بہت بیان تھا مواما میں نے حضرت سے کہا تائید میں کہ میں جو حدیثیں پڑھ رہا ہوں حضرت صحیح ہے کہ نہیں، میں مشکات سے پڑھ رہا ہوں۔ صدیق صاحب میں نے کہا بتائیے، مجمع میں کہا میں نے، تاکہ معلوم یہ تائید معلوم کہاں نہیں بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ حدیثیں آئیں گی نہیں مشکات میں، سب مشکات کی حدیثیں ہیں۔ اس بنا پر ظاہر کی بھی اصلاح ضرور، تعمیر الظاہر والباطن، تصوف کی تعریف ہی سب سے جامع تعریف ہی یہ ہے، تعمیر الظاہر والباطن، ظاہر کی تعمیر کرنا اعمال صالحہ سے اور باطن کی تعمیر کرنا اخلاق حسنہ سے، یہ ہے تصوف۔ تعمیر الظاہر والباطن، اپنے ظاہر کی اصلاح کرو جیسے اعمال صالحہ سے، اور باطن کی اصلاح کرو، اس کو آراستہ کرو اخلاق حسنہ سے، یہ ہے تصوف۔ اس بنا پر تعمیر ظاہر کی طرف کسی درجے میں تو ہے بھی توجہ، لیکن باطن کی اصلاح کی طرف عام طور سے اپنا فکس ادھر آتے ہی نہیں۔ ہمارے حضرت ابھی میں نے دیکھا اس میں کہیں ہیں، بس سنا بھی ہے، کسی نے کہا حضرت سے، وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سے، کہ کیا بات ہے جی استعداد ادھر نہیں آتے، جی استعداد علماء ادھر نہیں آتے، فرمائے کہ ادھر کی استعداد نہیں ہے، اس بنا پر نہیں آتے، ادھر کی استعداد نہیں ہے، اس بنا پر اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاحیت عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو جیسے نماز کا امر فرمایا، اخلاق کا بھی فرمایا، اور یہ بھی آگے فرمایا ہے کہ 10 سال کے جب ہو جائے مزاج کو الگ کر دو، خواہوں کو الگ کر دو۔ وہ ادھر ظاہر کی اصلاح ہے، یہاں باطن کی اخلاق کی اصلاح ہے، وہاں اعمال کی اصلاح ہے نماز سے۔ مزاج کو الگ کرو، یہ کیا ہے؟ باطن کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، اس کی ضرورت۔ علامہ شامی اس بات پر مست ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں شریعت کہ ہر چیز کا اس نے اہتمام کیا، ہر موقع کی تعلیمات دیا۔ اس بنا پر اپنے دین کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن بہت ہی میں سمجھتا ہوں خوشگوار بھی ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ہم لوگ کتاب دیکھتے ہی رہتے ہیں، زندگی بھر یہی تو دیکھا ہے، لیکن ایک سے کتابیں اب بھی ہیں، معلوم ہوتا ہے ہم کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم دین سے مناسبت، وہی اس کے ایک سے ایک علماء ہیں جو کتاب اٹھاوے، بہت سی چیز ایسی معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو آتے ہم نے پڑھی نہیں اس کو۔ اس بنا پر علم دین میں کمال پیدا کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، لگا رہیں انشاءاللہ العزیز، ایک نہ ایک دن کمال تک پہنچ بھی جائے گا، بہت سے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اس بنا پر اپنے اصلاح کی بھی فکر، علم صحیح آئے گا تو انشاءاللہ عمل صحیح ہوگا، ظاہر کا علم ہوگا نماز درست ہو جائے گی، روزہ، باطن کا صحیح علم آئے گا تو انشاءاللہ العزیز تکبر کے مرض سے نجات پا جائے گا، تواضع آ جائے گی، انکسار آئے گا، میرے دوستو رجا آئے گی، خوف پیدا ہوگا، اللہ سے نسبت و تعلق پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں گئے، بصرہ کی جامع مسجد میں گئے،
دیکھا تو مسجد میں لوگ واز کہہ رہے ہیں. کہا کہ تم لوگ کس کی اجازت سے واز کہہ رہے ہو؟ اس زمانے میں اس کا مسئلہ آیا کہ واز کہنے کی تم کو ڈھکے کی کرسی پہ بیٹھ گئے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ باب العلم ان کے لیے کھلا ہے کہ نہیں؟ مشہور ہے علم ہی کے بارے میں. فرمایا تم لوگ کس کے اجازت سے واز کہہ رہے ہو؟ سب لوگ خاموش، سب اپنے اپنے طور پر واز کہہ رہے تھے. اس زمانے کی بات ہے جب یہ تعبیر ہے، صحابی موجود. حضرت حسن بصری بھی کہیں واز کے لیے کرسی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بلایا، آؤ تم. اچھا انتخاب بھی اچھا کیا. میں دوسرا آدمی کیا ہوتا ہے؟ اور سب سمجھے بوجھے تھے. کہا کہ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کس کی اجازت ہے؟ کہا کیجیے سوال. اس میں بڑے انداز سے لکھا ہے. میں کہا تم کس کی اجازت سے؟ میں سوال کروں گا. کہیں کیجیے سوال. اتنا اعتماد تھا اپنے علم پر. تب تو کہا انہوں نے علم پر اعتماد. فرمایا اچھا بتاؤ دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کہا ورا. فوراً دنیا میں سب سے اچھی چیز پارسائی، ورا بل پارسائی ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ ورا. کہا ٹھیک کہا تم نے. سب سے خراب چیز کیا ہے؟ کہا طمع. سب سے خراب چیز دنیا میں ذلیل کرنے والی چیز کیا؟ طمع، لالچ. طمع ہر جگہ مذمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کیا، تمام ہمارے بزرگوں نے بھی کیا. وصحب الناس علی شدیدتین. وصحب الناس لوگوں کے ساتھ مصاحبت کرو دو شرط پر. قطع الطمع عن الناس واما فی ید الناس. قطع الطمع عن الناس، طمع کی بات آئی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہے اور کہتے ہیں وصحبوا علی الناس، لوگوں کے ساتھ مصاحبت کرو دو شرطوں پر. پہلی چیز یہ ہے کہ طمع کو قطع کرو. عن الناس واما فی ید الناس. قطع الطمع عن الناس واما فی ید الناس. لوگوں کے ہاتھوں میں سے طمع، لیکن ہمارے بزرگوں نے بھی کیا ہے. وہ حسن اور خلق مع کل احد. ہر آدمی کے ساتھ حسن اور خلق برتو. دو چیزیں شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا. حضرت بصری نے سب سے عمدہ چیز کیا ہے؟ ورع. اور دوسری چاہے قطع طمع، بری چیز. ہمارے حضرت یہ شاہ ولی اللہ صاحب فرمائے جب بھی مولانا علی میاں وغیرہ تشریح ضرور سناتے تھے. وصحب الناس علی شریعتین. قطع الطمع عن الناس واما فی ید الناس. والخلق مع کل احد وحسن الخلق مع کل احد. درمیان میں حضرت فرماتے تھے کہ چونکہ قطع طمع سے کچھ سوکھاپن روکھاپن آ سکتا ہے، اس بنا پر مقید کیا ان سب کے بعد کوئی طمع نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کرو. یعنی کہ ہم سے تم سے کیا مطلب؟ بہت حضرت ملی محمد علی صاحب محمد ضرور یہ سب باتیں بیان پڑتا. تو وہاں سے لکھتے تھے کہ حضرت کس کتاب سے ہمیں سنایا؟ فرماتے لکھ دو بھائی تفہیمات سے سنایا. بہرحال علم بہت وسیع، ظاہر کا بھی علم ہے اور باطن کا بھی علم ہے، اور دوسرے علوم علم دنیا کے ہیں وہ بھی فرض کفایہ میں خود شامی وغیرہ نے لکھا ہے. اس بنا پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، صحیح مذہب میں اس کو صرف کرنا چاہیے. یہ بھی قوم کی خدمت ہوگی بہت بڑی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس علم کے اندر بھی مشقت کرے. کہ وہ علم تو ہے ہی ہے، یہ علم بھی بڑی بات ہے. سید رضا علی آئے تھے، علی گڑھ میں بھی گئے، ندوے کو بھی خطاب کیا، دارالعلوم کو بھی خطاب کیا، اور علی گڑھ میں بہت طویل خطاب ہے. کہا تمہارے ماں باپ نے تم کو بھیجا ہے، صرف تمہارے لیے نہیں بھیجا ہے، اپنے نفع کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ خلق خدا کے لیے بھیجا ہے. پوری پبلک کے لیے تم علم حاصل کرو. ہے کہ کیا بڑی زبردست تقریر کیا، اس کو انکار نہیں کیا، ضرور حاصل کرو. اس بنا پر علوم کے اندر بھی حد نہیں ہے. جہاں تو ہو سکے علم دین بھی حاصل کریں. علم دنیا جو حاصل کر رہے ہیں وہ بھی ایک کام ہے، فرض ہے. اس بنا پر ان چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آپ نے ادارہ جو کام کیا، حضرت ماں علی میاں نے بہت بیان کیا. پھر میں بہت بڑا اجلاس ہوا تھا آپ لوگوں سے پہلے. لوگوں نے کہا کہ یہاں اس میں یہ داخل ہونا چاہیے، وہ داخل ہونا چاہیے. وہاں عرب علماء موجود تھے. میں تھوڑا سا نہیں تھا. کہا ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ضرور کرو، لیکن اس سے الگ کرو. ہم تو یہاں حافظ مولوی پیدا کریں گے،
جو ضروری چیزیں ہمارے یہاں ہیں مولوی صاحب نے کہا کہ اور آپ لوگ دیجیے تو اور ہم بڑھا دیں گے، لیکن جتنا ہم جو اپنا اثر کام ہے وہی ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، یہ دین خدا کا ہے، عالم خدا کا ہے، اس بنا پر عالم یہ نہیں چاہتا کوئی پریشان ہو، وہ چاہتا ہے کہ دین دنیا کے ساتھ دین بھی لوگے تو تمہاری آخرت بھی بنے، والآخرت خیر و ابقا، خیر و ابقا ہے، لیکن اس کا رد نہیں کیا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایک عالم کہتے ہیں کہ اگر تجارت کو منع کرنا ہوتا تو یہ نہ کہتے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، تجارت کی اجازت دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ لو میں نہ ڈالے۔ تجارت کے بھی احکام ہیں، صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا، لاکھوں روپے کی جائیداد۔ مکے میں اجازت نہیں تھی لیکن مدینے میں آ کے تجارت کی اجازت ہوگی، اور پھر اس کے بعد اتنی بڑے تاجر ہوئی کہ تصور نہیں کر سکتے، آپ کتابوں میں تصور بھی نہیں سکتے کہ اتنی تھی مالیت کے حضرت عثمان اور فلاں فلاں پر تھے۔ معلوم ہوا کہ وہاں جو روکا گیا تھا اصلاح کے لیے، مکہ جو ہے تربیت گاہ تھی، مکہ تربیت گاہ، اور مدینے میں کیا ہے عمل گاہ ہو گیا۔ اس روپیے کو جو نہیں کمایا آپ کماؤ، لیکن اس کمانے میں اللہ کے رضا کا خیال کرو۔ انہوں نے کمایا، رکھا، صندوق میں رکھا، بینک میں کہا تھا رکھا، لیکن اس پر حفاظت چاکرانہ کیا، مالکانہ نہیں کیا، بڑا دقت سے۔ اس بنا پر ان چیزوں کا خیال مال انہوں نے سکھایا۔ رجال لا تلہیہم، رجال ہیں کہ تجارت کو ممنوع ہوتا تو کیسے تجارت کرتے ہیں؟ نہیں، لا تلہیہم تجارت ہے ان کے پاس، لیکن خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اس میں لوح میں نہیں پڑتے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، بہت ایک شخص تھا، ایک مالی تھے، مالدار تھے، بارش ہونے لگی، بہت اچھا لباس پہنے ہوئے تھے، پڑھتے رہے، خوشو و خضوع کے ساتھ پڑھتے رہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا اچھا لباس، کہا ایسے سر کو اچھا لباس پہنے جائز ہے جو لوح میں نہ ڈالیں، پڑھتے رہے۔ اس بنا پر اس کے بھی درجات ہیں، مال بھی ملے، تجارت بھی ہو، غفلت میں نہ ڈالے۔ شریعت نے کہیں نہ تجارت کو منع کیا ہے، نہ تنعم کو حد کے اندر رہتے ہوئے منع ضرور کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ مباحات میں مشغول ہونا تو برتنا کیسا ہے؟ کہا مانع نجات تو نہیں ہے، نجات تو ہو جائے گی اس سے، مباحات کے استعمال کرنے سے نجات میں فرق نہیں، نجات ہے، لیکن مقامات عالیہ تک پہنچنے کے لیے ضرور مانے، بڑے اس میں تو کچھ تھوڑا مجاہدہ کرے گا تبھی بڑھو گے۔ مال ہو کہ نہیں ہو جائز ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ حد کے اندر رہو، اللہ تعالیٰ کے دین میں رہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کی یاد میں رہو، بہت کچھ ہے۔ بہرحال یہ علم کی جگہ ہے، علم ہی عمل کا ذریعہ ہے، بغیر علم کے عمل نہیں کر سکتے، عمل کرو گے صحیح نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر شریعت مقدسہ کا علم ہر فرد کے لیے، اس کے لیے عمر کی بھی قید نہیں ہے کہ 8 سال 10 سال، جس درجے پر پہنچا اس کے لیے علم فرض ہوا، جیسے عمل فرض ہوا اسے علم بھی فرض ہوا۔ اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جس علم تک بھی ہم پہنچے ہوں ہم کو مزید حوث ہونی چاہیے۔ قل رب زدنی علما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کسی چیز کے زیادتی کے علم کے امر نے فرمایا اللہ نے سوائے علم کی ذاتی ہے۔ قل رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم کو بڑھائیے۔ اس بنا پر ہم کو آپ کو بھی جتنا علم ہے اسے اکتفا نہیں کرنا چاہیے، علماء کی صحبت سے، کتابوں کے مطالعے سے، جیسے بھی ہو علم کی افضولی عمل کی افضولی ہے۔ انشاءاللہ علم صحیح آئے گا تو عمل صحیح بھی آئے گا، علم صحیح نہیں ہوگا تو عمل سے تو بھی لگ جاؤ گے۔ وضو صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی، ہمارے یہاں فرماتے ہیں روزہ صحیح ہوگا سارا سال صحیح ہوگا۔ بہت اس بنا پر ان چیزوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ آپ حضرات نے کیا، بڑوں کے لیے انتظام کیا۔ اس پر میں نے کہا کہ طلب العلم یہ تو مخصوص ہے، فریضۃ علی کل مسلمین، یہ نہیں کہ علی مسلمین شابین و شیخین نہیں، ہر مسلم پر، چاہے وہ جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، رجل و امرأۃ، مرد ہو یا عورت ہو، سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو
اس پر عمل کرنے کی توفیق دی. اپنے علم کے بڑھانے کی بھی صحیح ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم مشاہد کے بھی جاتے ہیں, علم ہی میں اضافہ, اصل سے علم کا اضافہ ہوتا ہے. علم کی وجہ سے آدمی عمل بھی کرتا ہے. چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام بانی دارالدیوبند, حضرت حاجی صاحب کے ہیں, جب بھی اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, کہتے تھے کہ میں سب لوگ تو عمل کے لیے جاتے ہیں, میں علم کے لیے جاتا ہوں. حضرت حاجی صاحب وہ علوم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ وہ علم لدنی تھا, یہ علم کتابی تھا, دونوں میں فرق ہے. تو علم لدنی کے لیے بھی حاصل جانا چاہیے. ایک علم مکاشفہ ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک جس کا علم کرنا حاصل کرنا بھی ضروری ہے, اور اگر نہ حاصل ہو تو کم سے کم اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے. حضرت نے ہم کو بھیجا کتاب لے کر کے جہاں سنا تمام علماء تھے سب کو سناؤ. یہ علم مکاشفہ بھی, اب جو بھی علم باطن یہ بھی ضروری ہے. اور اگر نہ حاصل ہو تو کم سے کم جن لوگوں کو حاصل ہو ان کا اقرار پہ تصدیق کرو, نجات پا جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر علم کے حاصل کرنے کے لیے جو نافع ہو, دنیا و آخرت میں نافع ہو, اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے. آج جو تمام علوم چل رہے ہیں کوئی انکار نہیں کرتا, بس نماز روزے کی پابندی, کم سے کم احکام شرعیہ کی مخالفت یا عقائد شرعیہ کی مخالفت یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کی بس ہو گیا مسئلہ. اللہم صلی علی سیدنا اللہم رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے جو علوم ہمارے لیے ضروری ہیں دنیا میں و آخرت میں, اس کو حاصل کرنے کی توفیق برحمت فرمائیے. اس کا حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیے. جو حضرات یہاں ہیں, جو بچے یہاں داخل ہیں, اللہ ان کو خوب شوق اور ذوق سے پڑھنے کی توفیق برحمت فرمائے اور علوم کو حاصل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. ماں کے بڑے حضرات بھی پڑھ رہے ہیں, بہت ضروری ہے, ان کی خوش نصیبی ہے اس عمر میں ان کو علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کی تکمیل کریں اور اس کی قدر کریں. جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنا بھی کچھ محنت مشقت ہوگی, خاص طور سے علم کے طلب میں ہے, اگر علم کے طلب میں مشقت ہوئی گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. بہت سی حدیث ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. جو حضرات اس میں لگے ہوئے ہیں اور جو طلبہ ہونے کے اعتبار سے یا مدرسین ہونے کے اعتبار سے یا منتظمین ہونے کے اعتبار سے سب قابل مبارکباد ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.